اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ ہم سب درود شریف تو پڑھتے ہیں کیونکہ یہ وہ ذریعہ ہے جس سے انسان کی دعا قبول بھی ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور جنت کی راہ آسان ہوتی ہے۔ لیکن ایک واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ درود پڑھتا ہے لیکن اس درود کی تاثیر، اس کا اثر اس کی زندگی سے چھین لیا جاتا ہے، اور یہ جب ہوتا ہے جب بندہ دو بڑی غلطیاں کرنے لگتا ہے۔ درود کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ سوچئے، ایک مرتبہ درود اور اللہ کی طرف سے 10 بار رحمت، اور اگر کوئی روزانہ 10 مرتبہ درود بھیجے تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ درود انسان کی روح کو نور دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکت، رزق میں اضافہ اور قبر میں روشنی کا سبب بنتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب یہ اتنا بابرکت عمل ہے تو پھر کچھ لوگ درود پڑھتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی اثر نظر کیوں؟ دو غلطیاں جو تاثیر چھین لیتی ہیں۔ غلطی نمبر 1 ہے کہ گناہ پر مسلسل استرار، یعنی کہ گناہ پہ مسلسل جمع رہنا۔ انسان درود پڑھتا ہے لیکن ساتھ ہی گناہوں میں الجھا رہتا ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حرام کمانا، نفرت اور بغض پالنا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ صرف ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27۔ جب بندہ خود گناہوں میں ڈوبا ہو اور ساتھ درود بھی پڑھے تو درود کا اصل اثر اس کی زندگی سے کم ہو جاتا ہے۔ درود کی برکت صرف زبان تک رہتی ہے، قلب تک نہیں اترتی۔ مثال کے طور پر یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیج زمین میں ڈالے لیکن زمین خود ہی زہر سے بھری ہو۔ بیج اگتا ہے لیکن پھل نہیں دیتا۔ غلطی نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نظر انداز کرنا۔ درود کا اصل مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع کرنا ہے، لیکن جب بندہ درود پڑھتا ہے اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، جیسے نماز میں سستی، اخلاق میں کمزوری، لباس میں غیر اسلامی رویہ، تو اس کا درود صرف الفاظ بن کر رہ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میری سنت کو اپنی زندگی میں زندہ نہ کرے۔ ترمذی کی روایت ہے، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر صرف درود پڑھیں تو اللہ اس کی اصل روح ہم سے چھین لیتا ہے۔ دوبارہ کیسے پائے جائے؟ اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے یہ 2 غلطیاں ہو گئی ہوں تو وہ اپنی زندگی میں درود کا اثر دوبارہ کیسے لا سکتا ہے؟ نمبر 1 ہے کہ توبہ اور استغفار۔ پہلے اپنے گناہوں پر سچی توبہ کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے، جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 27۔ دوسرا نمبر ہے کہ سنت کی پابندگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا رول ماڈل بناؤ، سنت کا اہتمام کرو، چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ نمبر 3 ہے کہ اخلاص کے ساتھ درود، صرف زبان سے نہیں، دل سے محبت سے درود بھیجو۔ نمبر 4 ہے روزانہ وظیفہ، کم سے کم 100 مرتبہ روزانہ درود شریف کا وظیفہ کرو۔ یہ عادت دل کو نور سے بھر دے گی۔ دوستو، یاد رکھیے، درود ایک روحانی دولت ہے، لیکن اگر ہم گناہوں میں ڈوب رہے اور سنت سے دور ہو جائیں تو اس درود کا اصل اثر ہم سے چھین لیا جاتا ہے۔ آج ہی تو ارادہ کیجئے، گناہوں سے توبہ، سنت کی پابندگی اور اخلاص کے ساتھ درود۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں برکت، روح میں سکون اور آخرت میں جنت کا راستہ کھل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں درود کی اصل تاثیر نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور کیا چیز نہیں معلوم تھی؟ اس میں جو چیز آپ کو پتہ چلی ہے کامنٹ کریے، جو چیز نہیں پتہ ہے اس کے لیے بھی پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے تاکہ ہماری اگلی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اینڈ اسکرین لگا دی گئی ہے اور اس میں آپ دیکھ لیجئے۔